خالق کائنات اور مالک موجودات کے فرمان واجب الاحترام کا ترجمہ اور حاصل مطلب یہ ہے کہ خداوند عالم اپنا آئین بتا رہا ہے، اپنا قانون بتا رہا ہے، اپنا دستور بتا رہا ہے کہ میں کسی قوم کو کوئی نعمت دینے کے بعد اس کو اس وقت تک واپس نہیں لیتا جب تک قوم اس میری نعمت کی بے قدری کر کے ٹھکرا نہ دے اور واپس نہ کر دے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ میرے دوستو، عزیزو، بزرگو، دنیا ہے دار الاسباب، یہ ہر چیز یہاں سبب اور مسبب کے سلسلے میں جکڑی ہوئی ہے۔ آدمی اگر دنیا میں آتا ہے تو بعض اسباب کی وجہ سے موت کا ذائقہ چکھ کے دنیا سے جاتا ہے، تو بھی بعض اسباب کی وجہ سے صحت ٹھیک ہوتی ہے، تو بھی اللہ کے فضل کے علاوہ بعض اسباب کی وجہ سے حفظان صحت کے اصولوں کی پابندی کرنے سے صحت خراب ہوتی ہے، تو بھی چند اسباب کی وجہ سے صحت کے حفظان کے اصولوں کی پابندی نہ کرنے سے اگر خدا کسی قوم کو سلطنت دیتا ہے تو اس کی جد و جہد کی وجہ سے، کسی قوم سے اگر وہ سلطنت لے لیتے ہے تو اس کی تنبلی، اس کی سستی اور اس کی نالائکی کی وجہ سے، کسی کو خدا عزت کی مسند بھی بٹھاتا ہے تو عزت والے کام کرنے کی وجہ سے، اگر کسی کو ذلت کے گڑھے میں گراتا ہے تو ذلیلوں والے کام کرنے کی وجہ سے۔ بے شک یہ سب کچھ ہے خالق اکبر کے قبضہ قدرت میں، لیکن اللہ جو بھی کرتا ہے وہ اسباب کے تحت کرتا ہے۔ معصومین نے فرمایا اب اللہ یجری الاشباح الا باسبابھا، اللہ کا یہ فیصلہ ہے کہ جو میں فیصلے کروں گا اسباب کے تحت کروں گا۔ اب دیکھنا یہ ہے، ہر بندے کا ایک بچپن ہوتا ہے، ایک جوانی ہوتی ہے، پھر بڑھاپا اور اس کے بعد موت۔ اسی طرح قوموں کے بھی تین حالتیں ہوتی ہیں، ایک قوم کا بچپن ہوتا ہے، پھر قوموں کی جوانی اور شباب کا دور ہوتا ہے، پھر قوموں کے بڑھاپے، اضمحلال، کمزوری کا دور ہوتا ہے جس کا نتیجہ فنا پر جا کر منتج ہوتا ہے۔ اب یہ بات کہ ہر بندے کا بچپن کیسے ہوتا ہے، جوانی کیسے ہوتی ہے، بڑھاپا کیسے، یہ ہر بندہ جانتا ہے۔ کیوں کہ کئی بچے بچپن میں مر جاتے ہیں، کوئی جوانی میں داغ مفارقہ دیے جاتے ہیں، کوئی بڑھاپے میں، تو ان کے کوئی نہ کوئی اسباب ہوتے ہیں، ہر بندہ جانتا ہے۔ دیکھنا یہ ہے کہ من حیث القوم، قوموں کے بننے، قوموں کی ترقی کرنے اور قوموں کے زوال پذیر ہو کر دنیا سے حرف غلط کی طرح مٹ جانے کے اسباب کیا ہیں، آلات کیا ہیں، وجوہات کیا ہیں۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ ہزاروں سالوں سے یہ بات محققین، مورخین، مدققین کی توجہ کا مرکز رہی ہے اور آج تک بنی ہوئی ہے کہ قومیں بنتی کس طرح ہیں، کہ قومیں مٹتی کس طرح ہیں، قوموں کی ترقی کے اسباب کیا ہیں اور قوموں کے زوال کے علل و اسباب کیا ہیں۔ تفصیلات میں جائیں، زوال سلطنت روما پر گبن نے کئی جلدوں میں 24-25 جلدوں کی کتاب لکھ ماری، بڑے بڑے علماء نے تحقیقات کے دریا بہائے، لیکن میں بڑے اختصار کے ساتھ سارے محققین کی تحقیقات کا نچوڑ اور نتیجہ اور خلاصہ عرض کی خدمت میں عرض کروں گا کہ اگر اللہ کا قرآن بھی پڑھا جائے، چہاردہ معصومین کا فرمان بھی پڑھا جائے، محققین کے آراء کا بھی جائزہ لیا جائے، تو نتیجہ یہ برآمد ہوتا ہے کہ قوموں کی ترقی کا راز
تین چیزوں میں ہے۔ قوموں کی ترقی کے اسباب تین ہیں۔ ایک کا نام اتحاد ہے اور اتفاق، دوسری کا نام علم و معرفت ہے، اور تیسری چیز کا نام عمل اور کردار ہے۔ جس قوم کی صفوں میں اتحاد پیدا ہو جائے، اتفاق پیدا ہو جائے، ہم آہنگی پیدا ہو جائے، یک رنگی پیدا ہو جائے، جو ایک بزرگ کہہ دے سارے اس کے پیچھے چلنے لگ جائیں، اور جس قوم کے اندر قوت علم پر جو ہے وہ زندہ ہو جائے، علم سے مراد صرف دین کا علم نہیں، ڈاکٹری بھی علم ہے، انجینئرنگ بھی علم ہے، وکالت بھی علم ہے، سیاست بھی علم ہے، سائنس بھی علم ہے، ہر وہ علم جس کی ملک و ملت کو اپنی ترقی کے لیے ضرورت ہے، وہ سارا علم حاصل کرنا واجب ہے۔ اور تیسرا ہے عمل۔ عمل سے مراد صرف نماز پڑھنا نہیں، بلکہ اگر مراد یہ ہے، اگر ڈاکٹر ہے تو ڈاکٹری کرے، وکیل ہے تو وکالت کر کے قوم کی خدمت کرے، انجینئر ہے تو انجینئرنگ کر کے اپنی قوم و ملت کی رہنمائی کرے، عالم ہے تو دین کے مسئلے بتائے۔ لہذا ہر عالم، علم کا عامل عالم اگر اپنے علم پہ عمل کرنے لگ جائے، علماء دین بتائیں، دنیا کے علماء سائنسدان سائنس عام کریں، اور جو وکیل ہیں وہ قوم کے مقدمے لڑیں، اسی طرح ڈاکٹر علاج کریں، کسی سے پیسہ لیں، غریب و نادار کا مفت علاج کریں۔ اگر ہر قوم کا فرد میدان میں عمل میں قدم رکھے اور کام کرنے لگ جائے تو ایسی قوم کو دنیا کی کوئی طاقت ترقی کرنے سے روک نہیں سکتی۔ اور جس قوم کی صفوں میں انتشار پیدا ہو جائے، خانہ جنگی پیدا ہو جائے، گھر گھر میاں بیوی کی لڑائی شروع ہو جائے، اولاد کی مار کٹائی شروع ہو جائے، محلے والے لڑنے لگ جائیں، ملک والے خانہ جنگی پہ اتر آئیں، جس قوم میں انتشار پیدا ہو جائے، اور جس قوم میں جہالت کا دورہ ہو جائے، اور جس قوم میں بدعملی عام ہو جائے، اس قوم و ملت کو تباہ اور برباد ہونے سے کوئی طاقت بچا نہیں سکتی۔ تو گویا نتیجہ یہ نکلا کہ قوموں کے بننے، قوموں کے بگڑنے کے راز تین چیزیں ہیں۔ جس قوم میں اتحاد ہو، جس قوم میں علم عام ہو، اور جس قوم کی قوت عمل بیدار ہو، وہ قوم جیسی بھی ہو، عقیدتاً مومن ہو یا بے ایمان، جس میں یہ تین صفتیں پائی جائیں، وہ دنیا میں جب تک رہے گی تو ترقی یافتہ بن کے رہے گی۔ اور جس قوم میں اتحاد کی جگہ انتشار آ جائے، جس قوم کے اندر علم کی جگہ جہالت و ضلالت آ جائے، جس قوم کی قوت عمل پجمردہ ہو جائے، وہ حق کی علم بردار بھی ہو تو اس کو تباہ ہونے سے کوئی طاقت بچا نہیں سکتی۔ اسی کو اقبال نے بیان کیا، وہ شعر مسجد بھی ہے ایک قرات، روزے کے ساتھ شعر پڑھنا 2 قراتیں، جمعے کے دن شعر پڑھنا 3 قراتیں، یہ 3 قراتیں اکٹھی ہو جائیں تو چیز کو حرمت تک پہنچا دیتی ہے۔ تو لہذا میں ایک مصرع پڑھوں گا، وہ کہتے آ تجھ کو بتاؤں میں تقدیر امم کیا ہے، لوگوں کے بننے اور بگڑنے کی تقدیر کیا ہے۔ جس قوم کے اندر اتحاد پیدا ہو جائے، اور جس قوم میں عمل عام ہو جائے، علم عام ہو جائے، کہ قوم عمل کرنے لگ جائے، وہ قوم یقیناً ترقی کرتی ہے۔ اور جس قوم کے اندر انتشار پیدا ہو جائے، جس قوم میں جہالت عام ہو جائے، جس قوم کے اندر بدعملی پھیل جائے، کہ آرام کوشی عام ہو جائے، ہر بندہ عیاشی میں پڑ جائے، بدماشی میں پڑ جائے، عمل کرنے کی زحمت نہ اٹھائے، اس قوم کا مقدر تباہی اور بربادی کے سوا کوئی اور نہیں ہے۔ تو آؤ میرے دوستو، میرے عزیزو، میرے بزرگو، میں سنی شیعہ کی بات نہیں کرتا، من حیث المسلم، بحیثیت ایک قوم کے، ہماری قوم ہے مسلمان، قوم سے مراد خان یا مریک اور مغل و پٹھان نہیں، من حیث القوم خاص ہے مزاج میں قوم رسول ہاشمی
ہم پیغمبر خاتم کا کلمہ پڑھنے والے، اللہ کو واحد لا شریک ماننے والے، کعبے کو قبلہ سمجھنے والے، قرآن کو اللہ کی آخری الہامی اور ربانی لا ریب کو کتاب ماننے والے سارے مسلمان ایک قوم ہیں۔ اسی قومیت کی بنا پر قائد اعظم نے پاکستان بنوایا تھا کہ کوئی عرب ہے یا عجم ہے، کوئی گورا ہے یا کالا ہے، کوئی لمبا ہے یا چھوٹا ہے، کوئی پتلا ہے کوئی موٹا ہے، کوئی شاہ ہے کوئی گدھا ہے، جو کلمہ اسلام پڑھ لیتا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، وہ اسلامی برادری کا رکن بن جاتا ہے۔ اور جو اس کے ساتھ علی ولی اللہ بھی پڑھ لیتا ہے وہ ایمانی برادری کا رکن بن جاتا ہے۔ اور معاف رکھنا، اگر کوئی لا الہ الا اللہ بھی نہیں پڑھتا، محمد الرسول اللہ بھی نہیں پڑھتا، علی ولی اللہ نہیں پڑھتا، تو بھی ان آدمی ہونے کے ناطے ہمارا، آدمی ہونے کے لحاظ سے ہمارا بھائی ہے، کیونکہ بابا سب کا آدم ہے تے ماں سب کی حوا ہے۔ اس لیے آدمیت کیا ہے؟ آدمیت احترام آدمیس، آدمی وہ ہے جو آدمی کا بحیثیت آدمی کے احترام کرے، مسلمان ہے یا کافر، مومن ہے یا بے ایمان، یہ دیکھے میری ماں اور اس کی ماں ایک ہے، اس کا اور میرا بابا ایک ہے۔ لہذا اگر اس لحاظ سے دیکھا جائے تو پوری کائنات آدمیت کے لحاظ سے برادری نظر آتی ہے۔ اسلامی قومیت کو دیکھا جائے تو مسلمان ایک قوم نظر آتی ہے۔ علی ولی کے غلاموں کو دیکھا جائے تو حیدر کرار کے ماننے والے ایک قوم نظر آتی ہے۔ آؤ یا علی، ماشاءاللہ، آؤ اب بحیثیت مسلمان ہونے کے دیکھیں کہ آیا ہمارے اندر اس قوموں، زندہ قوموں والی عادتیں پائی جاتی ہیں، اچھی خصلتیں پائی جاتی ہیں، یا تباہ ہونے والی قوموں والی بری عادتوں کا مرکز ہم ہیں؟ تو میں عرض کروں گا، جہاں تک پہلی صفت تھی اتفاق، اتحاد، ہماری مسلمان قوم کا تر امتیاز ہے، انتشار و انتشار و انتشار۔ کہیں قومیں ہیں اور کہیں ذاتیں ہیں۔ اگلا مصرع پھر نہ پڑھوں، وہ 3 کراتے نظر آ رہی ہے۔ کیا دنیا میں جینے کا یہی طریقہ ہے؟ یہ ملک ہے، یہ میرا دوست ہے، جو ملک ہے وہ میرا دوست ہے، جو پٹھان ہے وہ میرا دشمن ہے، یہ خان ہے میں بھی خان، یہ تو میرا ماشاءاللہ ہم کلاس ہے، یا ہمارا دوست ہے، ہمارا خیر خواہ ہے، وہ ملک ہمارا کیا لگتا ہے، وہ چودھری ہے وہ ہمارا کیا لگتا ہے؟ تو لہذا ہمارے القاب الگ الگ، ذاتیں الگ الگ، پھر رہن سہن الگ الگ، لیکن دیکھنا یہ ہے کہ پیغمبر اکرم جو دین لائے تھے وہ دین ہے وجہ اتحاد۔ جو لا الہ الا اللہ پڑھ لے وہ اسلامی برادری کا رکن بن جاتا ہے۔ اب رہ گئی مذہب کی بات، کوئی سنی ہے، کوئی شیعہ ہے، کوئی دیوبندی ہے، کوئی بریلوی ہے، کوئی پرویزی ہے، کوئی چکڑالوی ہے، کوئی محمودی ہے، کوئی مودودی ہے، مذہب نہیں سکھاتا آپس میں بیر رکھنا۔ اللہ کا قرآن پڑھو، پیغمبر اکرم جب آئے تو ان کی مخالفت سب سے زیادہ مشرکین عرب نے کی، پھر یہود نے کی، پھر نصارہ نے۔ تو پیغمبر اسلام کو خدا حکم دیتا ہے، قل یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم اللہ نعبد الا اللہ ولا نشرک بہ احدا۔ اے اہل کتاب، اے یہودیو، اے نصرانیو، ہماری اور تمہاری لڑائی ہمیں زیب نہیں دیتی، ہمارا کم از کم اور نہیں تو خدا کی وحدانیت پر تو اتفاق ہے۔
تم بھی کہتے ہو خدا ہے، ہم بھی کہتے ہیں خدا ہے، تو آؤ باقی اختلافی باتوں کو چھوڑ دو، اللہ کی توحید پر اتحاد کر لیں، اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت نہ کریں، اور اللہ کی ذات میں صفات میں کسی کو شریک نہ بنائیں۔ تو آؤ ہم اکٹھے ہو جائیں اور ان کا مقابلہ کریں جو ہمارے اللہ کو اللہ نہیں مانتے۔ تو ایک لمحہ فکریہ ہے میرے دوستو، یہودیوں کے ساتھ، نصرانیوں کے ساتھ مسلمانوں کی ایک وجہ اشتراک ہے کہ وہ بھی لا الہ الا اللہ کے قائل ہیں، مسلمان بھی لا الہ الا اللہ کے قائل ہیں، ورنہ ان کے عقیدے اور، مسلمانوں کے عقیدے اور، ان کا عمل اور، ہمارا عمل اور، ان کے فروع دین اور، ہمارے اور، ان کا قبلہ اور، ہمارا قبلہ اور، ان کی کتابیں اور، ہماری کتابیں اور۔ لیکن اگر ایک وجہ کی بنا پر، ایک وجہ اشتراک کی بنا پر پیغمبر ان کو دعوت اتحاد دے سکتے ہیں، تو لمحہ فکریہ ہے عالم اسلام کے لیے، جب مسلمان بے شک سنی شیعہ ہوں، ہم سب کا خدا ہے تو ایک، ہمارا نبی خاتم ہے تو ایک، ہمارا اسلام ہے تو ایک، ہمارا قرآن ہے تو ایک، ہمارا قبلہ ہے تو ایک، ہمارا نفع ہے تو ایک، ہمارا نقصان ہے تو ایک۔ انڈیا نے جب حملہ کیا تھا، یا آج جب اسرائیل مسلمانوں پہ حملہ کرتا ہے، وہ یہ نہیں دیکھتا سنی کون ہے، شیعہ کون ہے، جب گولہ داغتا ہے تو وہ یہ نہیں دیکھتا کہ شیعہ کا گھر کہاں ہے، سنیوں کا کہاں ہے، وہ بحیثیت مسلمان کے ہمیں تباہ کرنا چاہتے ہیں۔ اے کاش کہ جب دشمن ہم سب کو ایک سمجھتا ہے تو ہم بھی اپنے آپ کو ایک سمجھتے تو یقیناً تباہ ہونے سے بچ جاتے، لیکن کیا کیا جائے، یہ سنی ہے، یہ شیعہ ہے، ہوس نے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا ہے نوے انسان کو۔ سیاست دان ہیں تو ووٹوں کے لیے مر رہے ہیں، لڑ رہے ہیں، مولوی ہے تو پیٹ کی خاطر دین کے ٹکڑے کر رہے ہیں اور قوم کو لڑا رہے ہیں، ورنہ مذہب نہیں سکھاتا آپس میں بیر رکھنا۔ جمعۃ الوداع ہے، بخشش کا مہینہ ہے، اللہ جتنے سال میں گناہ معاف کرتے، ایک ماہ رمضان کے ایک جمعے والے دن اتنے گناہ معاف کرتا ہے، پھر دوسرے جمعے میں ساری مشترکہ تعداد کے مطابق پھر گناہ گاروں کو معاف کرتا ہے، اور جمعۃ الوداع آخری جمعہ ہے جو سال بھر میں اللہ جن لوگوں کو، جتنے لوگوں کو معاف کرتا ہے ان کی ساری مجموعی تعداد کے برابر نہیں بلکہ کچھ اور زائد ملا کر اتنے لوگوں کو معاف کرتا ہے۔ تو لہذا مسجد خانہ خدا بھی ہے، جمعۃ الوداع بھی ہے، تے روزے کے ساتھ، میں بھی روزے کے ساتھ، تے آپ بھی روزے کے ساتھ، تے نبی یہ شبیہ ہے پیغمبر اکرم کے منبر کی، اور یہ صادقین کا منبر ہے، اور روزے کے ساتھ اگر خدا پر، مصطفیٰ پر، آل ابا پر جھوٹ بولا جائے تو روزہ باطل ہو جاتے تھے، قضا و کفارہ دونوں واجب ہو جاتے ہیں۔ ان ساری نزاکتوں کو سامنے رکھ کر میں تقریر کر رہا ہوں، مجھے اپنی زبان سے ہر جملے کہ جو زبان سے نکلے گا اس کی میں گارنٹی دوں گا کہ جو کچھ میں نے کہا ہے یہ اللہ کے قرآن سے کہہ رہا ہوں یا محمد و آل محمد کے فرمان سے کہہ رہا ہوں۔ یا علی اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا علی۔ میرے دوستو، ہم اس مصطفیٰ کا کلمہ پڑھتے ہیں، 73 فرقے اختلاف ہے تو علی ولی اللہ میں کلمے کے 2 جزوں میں تو کوئی اختلاف نہیں، ہر فرقہ یہی کلمہ پڑھتا ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ البتہ تیسرے جز میں اختلاف ہے، شیعہ علی پڑھتے علی ولی اللہ، ہمارے دوسرے بھائی نہیں پڑھتے۔ تو میں عرض کرتا ہوں جس نبی کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں، صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ وہ نبی حقیقی کافروں سے کیا کہتا تھا؟ جنگیں جتنی لڑی گئیں
کوئی دنیا کی طاقت بتا سکتی ہے کہ کوئی جنگ پیغمبر اسلام نے چھیڑی ہو تے کافروں نے دفاع کیا ہو؟ تاریخ عالم گواہ ہے، تاریخ اسلام گواہ ہے، یہود و ہنود گواہ ہیں، مجوس و سکھ گواہ ہیں، ساری دنیا کے پڑھے لکھے لوگ گواہ ہیں کہ اسلام کے اندر جتنی جنگیں لڑی گئیں وہ 75 ہیں، 80 ہیں، 85 ہیں یا کم و بیش ہیں۔ ہر جنگ کی ابتدا کافر کرتے ہیں، مشرک کرتے ہیں، آغاز وہ کرتے ہیں۔ حسنین کا نانا اپنے کلمہ پڑھنے والوں کو ساتھ لے کر ان کی جارحیت کا مقابلہ کرتا ہے، دفاع کرتا ہے، اپنے بچاؤ کی تدبیر کرتا ہے۔ لہذا جب پیغمبر اکرم کے قول و فعل کو دیکھا جائے، ان کا عمل یہ ہے کہ اس جتنی جنگیں لڑی گئیں کوئی جنگ پیغمبر نے نہیں چھیڑی، اور ان کا قول کیا ہے؟ سورہ قل یا ایھا الکافرون کی تلاوت کرو، آخر جا کر سورت یہاں ختم ہوتی ہے، لکم دینکم ولی دین۔ اے کافرو، دین کے نام پر لڑنے کی کوئی گنجائش نہیں۔ لڑنا ہے تو زن کے لیے لڑو، زر کے لیے لڑو، زمین کے لیے لڑو، چودراہٹ کے لیے لڑو کہ میں بڑا تے وہ کہے میں بڑا۔ دین کے نام پر لڑنے کی کوئی گنجائش نہیں۔ لکم دینکم، تمہارا دین کفر تمہارے لیے، میرا دین اسلام میرے لیے۔ میں کائنات کو چیلنج کر سکتا ہوں کہ کوئی دنیا کا ایسا رہبر اور رہنما مجھے پیش کیا جائے جس طرح اپنے مخالفوں کے ساتھ مصالحانہ گفتگو کرتا ہو۔ جب ہمارا مصطفیٰ، ہمارا رسول خدا، ہمارا خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حقیقی کافروں سے جن کے کفر میں کوئی شبہ نہیں، وہ کسی مولوی کا فتویٰ نہیں، خود پیغمبر ان کو کافر فرما رہے ہیں۔ قل یا ایھا الکافرون، میرا حبیب کہہ دو کافروں سے کہ جن کو تم پوجا پاٹ کرتے ہو میں ان کی نہیں کرتا، جس کی میں پرستش کرتا ہوں تم اس کی نہیں کرتے، تو پھر ڈانگو ڈانگ ہو جائیں، لڑنے مرنے لگ جائیں؟ نہیں، فرمایا لکم دینکم ولی دین، تمہارا دین کفر تمہارے لیے، میرا دین اسلام میرے لیے۔ دین کے نام پر لڑنے کا کوئی جواز نہیں۔ اے کاش کہ امت مسلمہ اور کچھ حاصل نہ کرتی تو پیغمبر اکرم کی سیرت سے یہی سبق حاصل کر لیتی کہ جب پیغمبر حقیقی کافروں سے دین کے نام پر لڑنے کے روادار نہیں تو سنی شیعہ کو آپس میں لڑنے کا کیا حق ہے؟ دیوبندی بریلوی کو آپس میں لڑنے کا کیا حق ہے؟ اہل حدیث اور مقلدین کو آپس میں لڑنے کا کیا حق ہے؟ اے کاش کہ ہمارے اندر بھی یہ ظرف پیدا ہو جاتا، یہ وسعت ظرفی پیدا ہو جاتی۔ ہم شیعان علی اپنے سنی بھائیوں سے کہتے کہ تمہارا مذہب تمہارے لیے، ہمارا مذہب ہمارے لیے، ہم تمہیں کچھ نہیں کہتے، تم ہمیں کچھ نہ کہو۔ اور یس ہمارے سنی بھائی ہم شیعان علی سے کہتے او شیعہ بھائیو، تمہارا مسلک تمہارے لیے، ہمارا مسلک ہمارے لیے۔ دین و مذہب کے نام پر لڑنے مرنے کا کوئی جواز نہیں۔ لیکن کیا کیا جائے؟ قوم مسلم تو شاید اکٹھی ہو جائے پر مولوی اکٹھا نہیں ہونے دیتے، ان کے مفاد پہ زد پڑتی ہے۔ ہر بندے کی رکھ الگ ہے تو اس کا بننا الگ ہے، ہر مسجد کے ہر بندے کی، ہر فرقے کی مسجد ڈیڑھ اینٹ کی الگ ہے، اس کا مفاد الگ ہے۔ کوئی نہیں چاہتا میری میرے باڑے کی بھیڑیں ادھر ادھر چلی جائیں یا میری رکھ میں کسی اور کا علاقے کا کوئی بندہ آ جائے۔ یہ میرا علاقہ ہے، وہ تیرا علاقہ ہے، یہ فلانے فرقے کا ہے، وہ فلانے فرقے کا ہے۔ تو پتہ چل گیا کہ مذہب نہیں سکھاتا آپس میں بیر رکھنا۔ جب تک مسلمان متحد نہیں ہوں گے اس وقت تک ہمارے اجتماعی مسائل کبھی حل نہیں ہوں گے۔
ادھر ہم شام میں لڑائی ہے، لبنان میں لڑائی ہے، عراق میں خانہ جنگی ہے، مسلمان تباہ، اور لیبیا میں خانہ جنگی ہے، یمن کے اندر انقلاب آنے والا ہے، تیونس میں آ چکا ہے، مصر میں آ چکا ہے۔ آج کافر دھڑلے کے ساتھ اکٹھے جی مر رہے ہیں، اتفاق سے زندگی گزار رہے ہیں، اور مسلمان سلامتی والے دین والے آپس میں لڑ رہے ہیں، مر رہے ہیں، جھگڑ رہے ہیں، تباہ ہو رہے ہیں۔ گلیوں کوچوں میں لڑائی ہے، ہر قریہ بس ہر شہر میں لڑائی ہے، گھر گھر میں لڑائی اور مار کٹائی ہے۔ کیا یہی زندہ قوموں کی علامت ہوتی ہے؟ ہم جمعۃ الوداع کو 2.5 بندے نکلتے ہیں، ڈوڈو کرتے ہیں، جناب یوم قدس کی آزادی کے لیے۔ قدس کی آزادی کے بارے میں آقا خمینی نے اپنے زمانے میں کہا تھا، جتنے مسلمان ہیں اگر پانی کا ایک چلو بھر لیں اور چلو جا کر اسرائیل کے ملک پہ انڈیل دیں، وہ دریا بن کے ان کو بہا کر لے جائے گا۔ وہ آٹے میں نمک کے برابر بھی نہیں۔ صرف عربوں کو دیکھا جائے تو عربوں کے مقابلے میں اسرائیل کے یہودیوں کی تعداد اتنی کم ہے جتنی آٹے میں نمک کی مقدار ہوتی ہے۔ لیکن یہ کیا ہے؟ مسلمان آپس میں لڑ رہے ہیں، مر رہے ہیں، تباہ ہو رہے ہیں، اپنے ہاتھوں سے اپنے گھروں کو اجاڑ رہے ہیں، تے یہودی زندن آ رہے ہیں۔ نتیجہ یہ نکلا، آپ نے بھی اخباروں میں پڑھا، میں نے بھی پڑھا، آپ نے بھی ٹی وی پہ دیکھا، میں نے بھی دیکھا کہ پرسوں مسجد اقصی میں 1500 مسلمان اعتکاف میں بیٹھے تھے، یہودیوں کی فوج نے آ کر ان کو لتر بھی مارے، لہولہان بھی کر دیا اور مسجد سے ان کو نکال دیا۔ مسلمانوں کی غیرت کہاں سو مر گئی ہے؟ پھر بھی لوگ ایسے ہیں مسلمان جو اس اسرائیل کی حمایت کر رہے ہیں۔ آج ادھر لیبیا مصیبت میں پھنسا ہوا ہے، مجھے کسی سے کوئی ہمدردی نہیں، میں تو بحیثیت مسلمان کے بات کروں گا۔ جہاں کوئی گڑبڑ ہوتی ہے، ابھی وہاں باغیوں کو کامیابی ہوئی نہیں کہ عرب لیگ نے پہلے باغیوں کو تسلیم کر لیا ہے کہ قذافی کا تختہ اڑنا چاہیے، کہ باغی برحق ہیں، ہم ان کی حکومت تسلیم کرتے ہیں۔ اور اللہ کے عقل کے اندھو، کم از کم باغیوں کو کامیاب تو ہونے دو۔ ابھی تو بغاوت پتہ نہیں کہ اونٹ کس کروٹ بیٹھے گا۔ ماشاءاللہ قذافی نے بھی فیصلہ کر لیا، یا تخت یا تختہ۔ وہ ابھی شکست ماننے کا کوئی ارادہ نہیں، بلکہ وہ تو کہتے ہیں میں نیٹو کے بارے میں سوچوں گا کہ ان کو زندہ رکھنا ہے یا موت کے گھاٹ اتارنا ہے۔ وہ شیر کا بچہ ڈٹا ہوا ہے کہ مسلمان اس کے خلاف ابھی سے باغیوں کو تسلیم کر رہے ہیں۔ جس قوم کی یہ حالت ہو، اپنے یخربون بیوتہم بایدیہم، اور پھر سب کہتے ہیں مسلمانوں کی لڑائی یہ امریکہ کی سازش ہے، سنی شیعہ کا جھگڑا امریکہ کی سازش ہے، شیعہ سے لڑ رہا ہے تو یہ امریکہ کی سازش ہے، اگر سنی سے لڑتا ہے تو امریکہ کی سازش ہے۔ میں 2 سال پہلے جب ایران میں ہفتہ وحدت پہ گیا تو میں نے اپنی تقریر میں کہا تھا، جو دوست و دشمن میں تمیز نہ کر سکے وہ عقل مند نہیں ہوتا، وہ احمق ہوتا ہے۔ اور اگر پتہ چل جائے کہ فلانا میرا دوست ہے تے فلانا میرا دشمن، تے پھر دشمن کے طریقہ واردات کو نہ سمجھ سکے کہ دشمن کے حملہ کرنے کا طریقہ کیا ہے، وہ بھی بندہ دانش مند نہیں ہوتا۔ اور اگر یہ بھی پتہ کر لے کہ دشمن کے وار کرنے کا طریقہ یہ ہے تو اس کو بیکار کرنے کا طریقہ نہ آتا ہو تو وہ بھی خرد مند نہیں ہوتا۔ عقل مند وہ ہے، ہوش مند وہ ہے، خرد مند وہ ہے، پہلے دشمن کو پہچانے، پھر طریقہ واردات کو پہچانے، پھر اس کو ناکام کرنے کا طریقہ بھی جانے، اس کو عمل میں لائے اور دشمن کو ذلیل و رسوا فرمائے، وہ عقل مند ہے۔ ہم سب مسلمان کہتے ہیں امریکہ لڑا رہا ہے، تم کیوں لڑتے ہو؟ یہ دہشت گردی ہے ہمارے ملک میں، کراچی جل رہا ہے، جی دشمن سب کوئی کرا رہا ہے، جی ہمارے کوئٹہ میں یہ ہو گیا، جی دشمن کرا رہا ہے۔ اور دشمن اگر کرا رہا ہے تو تم متحد ہو کر دشمن کا مقابلہ کیوں نہیں کرتے؟
لہذا یہی ہماری کمزوری ہے. آج انتشار و انتشار، اور یہ اللہ کا فرمان ہے لا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، آپس میں مت لڑنا، آپس میں جھگڑا نہ کرنا، ورنہ جھگڑا کر کے کمزور پڑ جاؤ گے، اور جب کمزور پڑ جاؤ گے تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی، تمہاری عزت اور آبرو خاک میں مل جائے گی، تم کمزور پڑ جاؤ گے تو لقمہ تر بن جاؤ گے، دشمن تمہیں ہضم کھا جائے گا اور ڈکار بھی نہیں لے گا. لہذا اگر بحیثیت مسلمان ہونے کے یا بحیثیت شیعان علی ہونے کے ہم نے دنیا میں زندہ رہنا ہے اور وہ بھی عزت کے ساتھ، تو عالم اسلام کو اتحاد پہ اپنے اندر پیدا کرنا پڑے گا، اور شیعان علی کو بھی متحد ہونا پڑے گا. اگر یوں ہی ہماری لڑائیاں رہیں تے جھگڑے رہے تو پھر یاد رکھو تمہاری داستان تک بھی نہ ہوگی. داستانوں میں اللہ کا قانون ہے اور اللہ کے قانون اٹل ہوتے ہیں. دوسری بات کروں اور جلدی اختتام کی طرف بڑھوں، ورنہ باتیں تو بہت ہیں لیکن کا عمل کی ضرورت ہے، اور وہ یہ ہے کہ علم کی ضرورت ہے، علم کی ضرورت ہے، علم کی ضرورت ہے. اور شہید مطہری نے اپنے بعد مقالوں میں لکھا کہ علم سے مراد صرف دین کا علم نہیں، اصول و فروع کا علم نہیں. یہ بالکل ٹھیک ہے کہ یہ واجب ہے، لیکن ہر وہ علم جس کی کسی ملک کو اپنی بقا کے لیے، کسی ملت کو اپنی فوز و فلاح کے لیے ضرورت ہے، اس علم کا من حیث القوم پڑھنا واجب ہے. سارے جو مولوی صاحب بن جائیں تو پھر کمائے گا کون؟ کھانے والے تو بہت ہوں گے لیکن کھلانے والا کون؟ ہمارے حافظ سیف اللہ مرحوم مذاقن کہتے تھے تن رے تن نہ فکر نہ غم. اگلا مصرع نہیں پڑھتے. دنیا کمائے گی تو ہم کھائیں گے، تو سارے مولوی بن جائیں تو پھر کمائے گا کون؟ کھانے والے تو بہت ہوں گے. لہذا علم دین بقدر ضرورت. ماں باپ کو خدا توفیق دے اپنے بچوں کو اصول بھی یاد کرائیں، فروع بھی یاد کرائیں، واجبات بھی بتائیں، محرمات بھی ان کو سے یاد کرائیں. دینی مدرسوں میں جائیں، عالم دین بننے کے لیے تو بڑی بات، ورنہ یہ واجبی چیزیں. دین اسلام اتنا آسان دین ہے، اونٹ چرانے والے بھی سمجھتے تھے، بھیڑ